بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کل کا ناول کیسا لگا، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سبسکرائب کے بٹن کو لازمی دبائیں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سا ناول اچھا لگا۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس ناول کو پڑھنے کے لیے۔ میں بہت عرصے سے ڈھونڈ رہی تھی، مجھے اس کا نام بھول گیا تھا، سٹوری مجھے ساری یاد تھی، رائٹر اور ناول کا نام بھول گیا تھا۔ الحمدللہ اب مجھے ایک دم سے ذہن میں آیا، تو میں نے سرچ کیا تو یہ وہی ناول تھا جو میں بہت ایکسائٹمنٹ میں پڑھنا چاہ رہی تھی کہ میں اپنے ریڈرز کو یہ پڑھ کے سناؤں۔ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا یہ ناول ہے، میں پڑھوں گی آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ بیسیکلی یہ فیوڈل سسٹم پہ بیسڈ ہے، ایمرجنسی نکاح ہے، لڑکی جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہوں نے لو میرج کی ہوئی ہوتی ہے، تو جو ان کے دھدیال ہے مطلب گاؤں میں اس کے فادر کے جو بھائی ہیں وہ بیسیکلی اسٹیپ اس کے بردر ہیں، تو وہ نا کافی عرصے کے بعد نا اپنے اس بھائی کو بلاتا ہے اپنے بیٹے کی شادی پہ۔ وہاں پہ جب وہ اس کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو اس کو نا اپنے شادی شدہ بیٹے کی سے دوبارہ شادی کرنے پہ وہ نا اس کو انسسٹ کرتا ہے کہ اس کی شادی کرواؤ تاکہ جائیداد جتنی بھی ہے اس کی یہ ساری مطلب ہمیں دوبارہ مل جائے نا۔ بیسیکلی اس کے جو تایا ابو ہوتے ہیں وہ لالچی اور اچھے لوگ نہیں ہوتے، تو یہ لڑکی کسی طریقے سے شادی کے دن وہاں سے بھاگتی ہے۔ اس کے جو فادر ہیں اس کی جو دوست ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کا تبادلہ کسی دور گاؤں میں کر دیتے ہیں جہاں پہ یہ ڈاکٹر کے طور پہ جا رہی ہوتی ہے۔ پھر جو ہے وہ جہاں یہ ڈاکٹر بن کے جاتی ہے وہاں کا چودھری کا بیٹا ہے سکندر، وہ وہاں اس کا ہیرو ہوتا ہے۔ آگے میں اور کچھ نہیں بتاؤں گی کیونکہ یہ بہت مزے کی کہانی ہے، کافی 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 لانگ ناول ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے 2 یا 3 پارٹس میں جائے گا، تو میں یہ ساتھ کے ساتھ نا ایک ہی دن میں کوشش کروں گی کہ میں یہ اپلوڈ کر دوں، تاکہ آپ لوگ اگر ایک ختم ہو تو دوسرا پارٹ بھی اسی دن ہی یوٹیوب پہ آ جائے۔ لیکن اس کے لیے کرنا آپ نے کیا ہے، سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبانا ہے، لائک شیئر کرنا ہے، اور کمنٹس بھی ضرور 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 کرنے ہیں کہ آپ کو یہ کیسے لگ رہے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اتنی زیادہ آپ سے باتیں کر لی ہیں، اتنی ایکسائٹیڈ ہوں میں یہ ناول پڑھنے کے لیے کہ میں نے آپ کو اس ناول کا اور رائٹر کا نام ہی نہیں بتایا۔ چلے کوئی بات نہیں، بھی بتاتی ہوں۔ ناول کا نام ہے احساس وفا، اور رائٹر ہے قرۃ العین رائے۔ باقی تفصیل میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتا چکی ہوں کہ یہ ناول کس چیز پہ بیسڈ ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ احساس وفا۔ ٹانگے کے رکتے ہی وہ چھلانگ نما انداز میں اتری تھی۔ توبہ، کچے پکے راستے پہ چلتے ہوئے جوڑ جوڑ ہلا کر رکھ دیا، نہایت ہی بور اور بیہودہ سی سواری ہے۔ خوفزدہ انداز میں سوچتے ہوئے اس نے اپنا بھاری سفری بیگ جو تانگے کی پچھلی سیٹ کے نیچے رکھا گیا تھا زور لگا کر کھینچنا چاہا، مگر اپنے بھاری پن اور پھنسے ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، اور اس مختصر سی کھینچا تانی نے اس کی جلاہٹ کو دگنا کر ڈالا تھا۔ اپنے شولڈر کٹ بالوں کو ہاتھ سے درست کرتے ہوئے اور ان پر خوبصورت سن گلاسز ٹکاتے ہوئے اس کی نظر سامنے سرخ اینٹوں والی عمارت پر ٹکی تھی۔ تو یہ تمہارا ٹھکانہ زاریہ بی بی؟ اس نے سینے سے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے خود کو دل میں مخاطب کرتے ہوئے ایک بار پھر عمارت کی جانب نظر دوڑائی۔ یہ اوائل مارچ کی دوپہر تھی، سنہری اور اجلی جاتی سردی اور آتی گرمی کا ملاپ لیے ہوئے، اور وہ خود جدید تراش کا سوٹ زیب تن کیے، گورے گورے پاؤں میں کالے نفیس چپل پہنے، شولڈر کٹ بالوں پر سن گلاسز لگائے، چہرے پہ گلابی اور سفیدی کی ملاحیت لیے لڑکی اس ٹوٹی پھوٹی سڑک، پرانے سے تانگے اور آبادی سے قدرے دور عمارت کے سامنے کھڑی اس ماحول کا قطعی حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرتی، اگر کوئی اور چوائس ہوتی چاہے کمتر اور بدترین صحیح تو وہ یقیناً اس کا انتخاب کرتی، مگر زندگی کے پے در پے حادثات نے اسے بالکل بے اختیار کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ کٹی پتنگ کی مانند ہو گئی تھی، تقدیر کی ہوا ڈولتے ہوئے اسے جدھر لے کر جا رہی تھی اسے ادھر ہی جانا تھا۔ وہ حیران سی دور سے آتی اور دور تک جاتی لمبی ٹوٹی پھوٹی سڑک کے کنارے اس عمارت کا جائزہ لینے کھڑی ہو گئی تھی۔ ارد گرد سوائے کھیتوں کے اسے کوئی خاص چیز نظر نہ آئی تھی، ہاں البتہ قدرے دور آبادی اور مکانات کے سلسلے نظر آ رہے تھے۔
मगर उस इमारत को उनसे कदरे फासले पर तामीर किया गया था। ना जाने क्यों तामीर करने या करवाने वाला काफ़ी आदमबेजार तबीयत का मालिक मालूम होता था। इमारत का गेट जंग आलूद और उखड़े हुए सुरमई पेंट का हामिल था। सुर्ख रंग की चार दीवारी के अंदर 3 कमरों की मुख्तसर सी इमारत, जिसके सहन में बरगद और सफ़ेदे के दरख्त इस इमारत के अफराद खाना की दावादार की सूरत में सर उठाए घनी छाँव फैलाए खड़े नज़र आ रहे थे। आज और बीबी जी, यही है जी वो जगह। कोचवान जो उसका भारी बैग उठाए गेट तक पहुंच चुका था, उसे तांगे के करीब गुमसुम खड़ी देखकर अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहा, जिसमें वो कामयाब रहा। हाँ, आ रही हूँ। कोचवान के यूँ पुकारने पर वो बेख्तियार चौंकी फिर अपना हैंड बैग, मिनरल वाटर की बोतल और एक छोटा सफरी बैग संभालती कोचवान की तकलीद में उस इमारत में दाखिल हुई थी। इमारत में दाखिल होते ही उसको सबसे बड़ा धचका सहन के एक कोने में बंधी उस मखलूक को देखकर लगा, जिससे वो हमेशा खौफजदा रहती थी। कम से कम इस इमारत में वो इसका मौजूद होना ज़ायरिया के वहमो गुमान में भी ना था। यहाँ के हालात उसके लिए बदतरीन साबित होंगे ये तो पता था, लेकिन इतने बदतरीन? फजलू ओ फजल दीना, वो किधर सोया पड़ा है? देख तो कौन आया है। कोचवान ने बैग को नीचे पटकते इमारत के अंदर के कमरों की जानिब मुँह करके किसी को आवाज़ें देना शुरू कर दी, और ज़ायरिया ने एक दायराना नज़र कोफ्त भरे अंदाज में इर्द गिर्द दौड़ानी शुरू की। बड़ा सा सहन जिसमें जा बजा खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। सहन के जनूबी कोने में एक हैंड पंप लगा हुआ था, जिसके इर्द गिर्द सीमेंट का फर्श कर दिया था। दरख्तों पर परिंदों का अजीब सा शोर जो खामोशी इमारत के साथ मैल ना खा रहा था। शिमाली कोने पे एक छोटा सा वॉशरूम बना हुआ था, और मशरिक की जानिब 3 कमरे थे जिनका रुख मगरिब की जानिब था। 2 कमरे सामने और एक कमरा दाएं जानिब, और इनके आगे बरामदा था, और उस बरामदे पर जाने के लिए 3 सीढ़ियां बनी हुई थी। तमाम इमारत पर सुर्ख रंग फेरा गया था, जो बारिशों की वजह से फीका पड़ चुका था। कमरों के पीछे भी कुछ जगह खाली नज़र आ रही थी, जिसमें खुद रोज झाड़ियों की बहुतात थी। पीछे होने की वजह से उस पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। यूं तो अगले हिस्से पर भी काफ़ी काबिल ज़िक्र तवज्जो नहीं दी गई थी, मगर कम अज़ कम झाड़ियों से उसे साफ रखा गया था। कौन आ गया? चचा रहमिया सवेरे सवेरे दाएं जानिब बने कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक देहाती हुलिये में पतला लंबा सा दरमियानी उम्र का आदमी बरामद हुआ। यकीनन वो उस वक्त दोपहर की नींद का लुत्फ ले रहा था। चचा रहमिया की आवाज़ ने उसके आराम में खलल डाला था। उसका अंदाज़ा उसकी बेजार सूरत से लगाया जा सकता था, और नौवारत के पोस्तीपन का अंदाज़ा ज़ायरिया को बाखूबी हो गया था, जो भरी दोपहर को अभी सवेरे सवेरे कह रहा था, दफ़ा हो जाओ, पहले अपना हुलिया तो ठीक करके आ। चचा रहमिया ने घुटनों तक की हुई तहमत और ऊपर बनियान पहनते हुए देख कर टोकते और घूरते हुए कहा। उसके आराम दे बल्कि फ्री स्टाइल के हुलिये और सामने खड़ी ज़ायरिया के ज़नाना वजूद का एहसास दिलाना चाहा, जिसके चेहरे पर बेजारियत के साथ अब नागवारियत भी फैल चुकी थी। ज़ायरिया पर नज़र पड़ते ही वो बौखला सा गया और हैरान सा वापस पलट गया, और चंद लम्हों में सफ़ेद कुर्ता पहने नमूदार हुआ। ले बैग पकड़ ते अंदर डॉक्टर जी के कमरे में जाके रख। नवी डॉक्टरनी है, अब की दफ़ा गवर्नमेंट ने हमारे लिए शहर से डॉक्टरनी भेजी है। चल जल्दी से डॉक्टरनी का सामान अंदर ले चल। चचा रहमिया ने फजलू की हैरानगी दूर करते हुए कहा, और सामान अंदर ले जाने की ताकीद यूं की जैसे उसे डॉक्टरनी का यहीं से वापस लौट जाने का खदशा हो। ओ जी, ये फजल दीन है, यहाँ का चौकीदार, कंपाउंडर और सभी कुछ। चाचा रहमिया ने दोनों फरीकैन का आपस में तारुफ करवाया और फिर वापसी के लिए मुड़ा। लो पुत्र जी, मैं अब चलता हूँ, अड्डे पर सवारियों का वेला है। मैं आऊँगा शाम को, खांसी बड़ी हुई है, दवाई लेने और आपका हाल चाल पूछने। ओ फजलू अपनी बीवी को बुला ले, सफाई सुथराई करे और डॉक्टर जी की हांडी रोटी का इंतज़ाम करे। आप भी फिक्र होके रहो जी, यहाँ हम आप सबका बहुत ख्याल रखेंगे। कितने सालों बाद इस इमारत ने डॉक्टरनी की शक्ल देखी है। रब आपको यहाँ रहने की तौफीक दे। रब राखा पुत्र जी। चचा रहमिया फजल को हिदायत देता अपनी हाँकता हुआ गेट से बाहर निकल गया। रब रखा। उसके लबों ने हल्की सी जुम्बश की और मरे मरे कदम उठाती वो बरामदे की जानिब बढ़ी। कसम खाई थी मैंने कि कभी ज़िंदगी में दोबारा ऐसे माहौल और ऐसे लोगों के बीच जाने का सोचूंगी भी नहीं, मगर मेरी तकदीर ही मेरी दुश्मन बन बैठी। जिस पर मान था वो छीन लिया, और बेहद तलख और बुरे तजर्बे की बिना पर मैं जिन लोगों और माहौल से मुतनफ़र हो गई थी,
پھر وہیں لاپٹخا۔ اب یہاں پر رہنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں، یہی واحد اور آخری ٹھکانہ ہے میرا جسے میں کسی قیمت پر کھو نہیں سکتی، شدید نفرت کرنے کے باوجود۔ اپنی ہی سوچوں میں الجھی وہ برآمدے تک چلی آئی۔ ایک بار پھر اس کا دل چاہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ رات عجلت میں پیکنگ کرتے ہوئے بھی اس پر ڈپریشن کا حملہ ہوا تھا اور وہ سب کچھ وہیں چھوڑ چھاڑ کر اس نے فرش پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا تو بی جان ہی تھی جنہوں نے بمشکل اسے چپ کروایا تھا، اپنی باتوں سے حوصلہ دیا تھا، ہمت بندھائی تھی۔ وہ ایک بار پھر حالات سے لڑنے کے لیے کمر بستہ کیا تھا۔ آپ جی ادھر کرسی پر بیٹھیے، میں اپنی بیوی کو بلا کر لاتا ہوں، وہ کمرے کی صفائی کر دے گی اور کھانے پینے کا انتظام بھی۔ بس جی میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ فضلو نے جلدی سے سامنے کمرے میں سے کرسی لا کر اس کے قریب رکھی اور مؤدبانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ اس کی خاموشی کو رضامندی جان کر اس نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ فضل دین عجیب سا ابال اٹھا تھا۔ سامنے نظر پڑتے ہی فضلو پوشت پہ ڈاکٹرنی کی آواز سن کر ٹھٹک گیا اور جلدی سے مڑا۔ کیا یہ جانوروں کا ہسپتال ہے؟ سوال حیرت سے نہیں بلکہ طنزیہ انداز میں پوچھا گیا تھا اور فضل دین گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ اور نہیں جی، وہ دراصل یہ میرے سالے کی بھینس ہے جی، وہ سامنے سڑک پار کھیت میں کام کر رہا تھا تو جی ادھر چھاؤں کی وجہ سے باندھ گیا۔ میں نے بڑا منع کیا تھا پر برا ہو اس رشتہ داری کا، سالے کو تو ٹال لیتا پر پھر گھر والی نے نہیں ٹلنا تھا، خواہ دماغ پولا کر دیتی بول بول کر۔ میں جی ابھی اسے بلوا کر باہر نکلواتا ہوں اسے، آپ جی بس مجھے 15 منٹ دیں ڈاکٹر صاحبہ، میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیتا ہوں۔ فضلو نے قدرے بوکھلائے گھبرائے کونے میں بندھی بھینس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، جسے گیٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر ہی زاریہ کو بیک وقت خوف اور غصہ آیا تھا۔ اسے اس ہیلتھ یونٹ کے بارے میں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا، جس جگہ کو لوگ اپنے جانوروں کے استعمال کی جگہ سمجھے خود اس کے بارے میں اور اس کی سہولیات کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہوں گے۔ وہ محض سر جھٹک کر رہ گئی۔ فضلو کے چلے جانے کے بعد اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی اور بیتی یادوں کے دریچے پھر سے واہ ہو کر بند پلکوں میں آنسوں کی صورت بہہ نکلے۔ وہ آخری بار رو کر اپنا جی ہلکا کر لینا چاہتی تھی، ہر بار وہ یہی سوچ کر رو پڑتی تھی کہ یہ آخری بار ہے، اسے بہادر بننا ہے، ہمت دکھانی ہے اور بزدلوں کی طرح رونا نہیں، اور ہر بار خود سے کیا گیا عہد بھلا کر وہ یوں رونے بیٹھ جاتی تھی، ہر چیز پر جیسے ویرانی اور تنہائی کی حکمرانی تھی اس کے وجود سمیت۔ لیکن فضلو یہ سب تو بہت ناکافی ہے۔ اگلے روز جب اس نے خوب ساری نیند لینے کے بعد کلینک کے نام پر اس مختصر سی عمارت کا جائزہ لینا چاہا تو میڈیکل سہولیات کی کمی دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی۔ فضلو سے گائیڈ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ تھا اور اس کی بیوی باہر سائڈ کی دیوار کے ایک کونے کے ساتھ مٹی کے چولہے پر زائیہ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ کل دوپہر سے وہ اس ماحول سے عجیب سی اکتاہٹ اور بیزاری سی محسوس کر رہی تھی۔ رات بھی ٹھیک طرح سے سو نہ پائی، ایک تو ویران ناپسندیدہ اجنبی جگہ، اکیلے ہونے کا خوف، حالانکہ فضلو دوسرے کمرے میں اور اس کی بیوی اسی کے خیال سے اس کے کمرے میں سوئی تھی۔ چاہیے تو یہی تھا کہ دن بھر کی کوفت اور ذہنی تھکاوٹ کے باعث نیند کی پری اس پر مہربان ہو جاتی، مگر ہر مہربان چیز تو گویا اس سے روٹھ چکی تھی اس کی تقدیر کی طرح۔ یہ گوجرانوالا سے آگے ایک پسماندہ گاؤں تھا۔ لاہور سے گوجرانوالا کا فاصلہ اس نے بس پر طے کیا تھا جو کہ کافی تھکا دینے والا تھا، اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹہ تانگے کا سفر جو اس کے لیے کافی دہشتناک اور تکلیف دہ ثابت ہوا تھا۔ جانوروں سے وہ فطرتاً مانوس نہیں تھی، عجیب سا ڈر لگتا تھا، اس لیے اکلوتا ہونے کے باوجود اپنی تنہائی کا سدِ باب اس نے کبھی کوئی پالتو جانور رکھ کر نہیں کیا تھا۔ سارے راستے وہ تانگے کی نشست کو اتنی مضبوطی سے پکڑے رہی تھی کہ اس کے دائیں ہتھیلی سرخ ہو گئی تھی اور درد ہونے لگا تھا۔ تانگے پر بیٹھنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ تانگے کے ہچکولوں کے باعث وہ گر ہی جائے گی۔ اوپر سے گھوڑے کے چلتے ہوئے نتنوں میں سے آتی آواز اور وہ خوف زدہ رہی کہ اگر اڑیل گھوڑے نے اگلی 2 ٹانگیں اٹھا دیں جیسے فلموں میں دوڑتا گھوڑا کرتا ہے تو یقیناً وہ اس ناپختہ سڑک پر گر کر اپنی ہڈی پستی توڑوا بیٹھے گی۔ صد افسوس کہ کوئی رکشہ یا ویگن بہت کم اس گاؤں کا رخ کرتے تھے، کوئی بھی رکشے والا اسے اس کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچانے کے لیے رضامند نہیں ہوا تھا۔ تبھی چچا رحمیہ نے آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کر دی تھی اور وہ اس بات پر بے تحاشا خوش تھا کہ اس کے گاؤں میں ایک عدد ڈاکٹرنی آ رہی ہے، اور سارے رستے وہ گاؤں کے لوگوں کی مجبوریوں کا رونا روتا آیا تھا جسے زائریہ نے سن کر بھی سن نہیں پائی تھی۔ وہ اپنے احساسات اور خیالات میں ہی الجھی رہی تھی۔ رات اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور اس کی چارپائی باہر کھلنے والی کھڑکی کے قریب تھی، اور باہر دیکھنے پر ہر طرف ہولناک سیاہ تاریکی ہی نظر آتی تھی، اور یہی تاریکی اب اس کی زندگی کا بھی حصہ تھی۔
ماما بابا آئی مس یو، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، بہت مشکل ہے، آپ دونوں نے مجھے یہ کیا سزا سنا ڈالی، ذرا بھی اپنی ظاہریہ پر رحم نہ آیا۔ ماما بابا آپ دونوں تو بہت محبت کرتے تھے مجھ سے، تو پھر یہ سب کیوں؟ میری ہلکی سی چوٹ اور تکلیف پر پریشان ہو جاتے تھے، آج دیکھیے ظاہریہ کتنی تکلیف میں ہے، کتنے درد میں ہے۔ ماما میں سہ نہیں پا رہی یہ تکلیف، میں بہت کمزور ہوں، پلیز ماما مجھے اپنے پاس بلا لیں، پلیز بابا مجھ پر رحم کریں، مجھے اپنے پاس بلا لیں، یہ سزا بہت بڑی سزا ہے اور میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، پھر یہ سزا کیوں؟ آخر کیوں؟ آئی مس بوتھ آف یو، میں آپ دونوں کو بہت یاد کرتی ہوں۔ خود سے زیر لب بولتے ہوئے اور دھیمی ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے وہ یوں ہی نہ جانے کب سو گئی تھی، نیند تو واقعی سولی پر بھی آ جاتی ہے، سو اسے بھی آ گئی تھی۔ تبھی وہ دن چڑھے تک سوتی رہی اور اب ہاتھ منہ دھو کر جب وہ فریش ہو چکی تھی اور اپنی پرگاندہ سوچوں سے نجات چاہتی تھی، تبھی فضلو کے ساتھ سامنے بنے کمروں کا جائزہ لینے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سائڈ کا کمرہ تو اب اس کی رہائش گاہ تھا، ایک کمرہ ڈاکٹر کے بیٹھنے اور مریضوں کو دیکھنے وغیرہ کا تھا۔ اس کمرے میں ایک عدد میز، کرسی اور لمبے سے بینچ کے علاوہ کوئی قابل ذکر اشیاء موجود نہیں تھی۔ پیلے رنگ کی کلی فرش کے قریب سے جا بجا اکھڑی ہوئی تھی اور نیچے سے جھانکتا پلستر یوں ہی تھا جیسے پھٹے پرانے کپڑے تن ڈھانپنے کو ہلکان ہوتے اور راز عیاں کر جاتے۔ دوسرا کمرہ ایک طرح سے وارڈ روم تھا یا پھر آپریشن روم بھی، دو عدد بیڈ تھے اور سامنے چھوٹی سی الماری میں دوائیاں رکھی ہوئی تھی۔ دوائیاں کیا تھی؟ بس پٹی وغیرہ کا سامان اور کچھ پین کلرز وغیرہ۔ یہ صورتحال دیکھ کر حقیقی معنوں میں پریشان اور حیران ہو گئی تھی۔ اتنی ناکافی طبی سہولیات کے ساتھ وہ کیوں کر کسی مریض کا علاج کر پائے گی؟ تقدیر اسے کوئی بھی تو سرا سلجھانے نہ دے رہی تھی، لیکن فضلو یہ سب تو واقعی بہت ناکافی ہے۔ پہلی دفعہ جب اس نے یہ جملہ بولا تھا تو اس میں حیرانی پنہاں تھی اور اب پریشانی عیاں تھی۔ آہو جی، وہ اصل میں ڈاکٹر صاحبہ کافی عرصے سے کوئی ڈاکٹر ادھر نہیں آیا، تو دوائیاں وغیرہ ختم ہو گئی ہیں، کچھ کی تاریخ زیادہ ہو گئی ہے تو میں نے پھینک دی۔ آپ فکر نہ کریں جی، آپ ایک درخواست لکھ کر اوپر محکمے کو بھجوا دیں، کچھ دنوں میں وہ کچھ ادویات بھیج دیں گے۔ جو بھی ڈاکٹر آتے ہیں وہ پہلے یہی کام کرتے ہیں۔ فضل کی جانب سے اسے قدرے تسلی بخش جواب موصول ہوا۔ اس وقت وہ ڈاکٹر کے بنے مختص کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور میز کی دوسری جانب فضلو کھڑا ہو گیا تھا۔ درخواست؟ لیکن وہ پوسٹ کیسے ہوگی؟ میرا نہیں خیال یہاں کوئی پوسٹ آفس ہوگا، اور میں کیسے جاؤں گی اتنی دور شہر میں پوسٹ کرنے؟ وہ ایک بار پھر تانگے کی سواری کا تصور کر کے پریشان ہو اٹھی۔ اور نہیں جی، آپ کیوں جائیں گی؟ آپ مجھے لکھ کر دیں، میں شہر پوسٹ کراؤں گا۔ میں جی یہاں کا سبھی کچھ ہوں سوائے ڈاکٹر کے، چپڑاسی، چوکیدار، نرس، کمپاؤنڈر، سبھی کچھ جی۔ او ہاں، یہ ٹھیک ہے، بلکہ میں سر ابراہیم کو فون کر دیتی ہوں اور تمام ضروری اشیاء کے بارے میں بتا دیتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کروا دیں گے۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں فضلو سے کہا۔ ڈاکٹرنی جی، ناشتہ تیار ہو گیا ہے، ادھر ہی لے آؤں یا کمرے میں کریں گی؟ رات آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے میں نے بل والے پراٹھے اور دیسی انڈے نمک مرچوں والے بنائے ہیں جی، کل کی خالی پیٹ ہے جی، اس طرح تو آپ خود بیمار پڑ جائیں گی، تو آپ کا علاج کون کرے گا؟ فضلو کی بیوی نے دروازے میں سے جھانکتے ہوئے نان سٹاپ بولتے ہوئے کہا۔ ظاہریہ کو اس کے باتونی ہونے کا احساس کل پہلی ملاقات میں ہی ہو گیا تھا اور فضلو بھی اسے بولنے میں اپنی بیوی سے کم نہیں لگا تھا۔ وہ ادھر ہی لے آ، میز پر لا کے رکھ دے اور بولا کم کر، ہر وقت ٹر ٹر کرتی رہتی ہے، یہ تو ایک میں ہی نہ مانا ہوں جو تجھے سنتا رہتا ہوں، ڈاکٹر صاحبہ کو اپنی ٹر سے پریشان نہ کر۔ ظاہریہ کے ہاں نہ کہنے سے پہلے ہی فضلو بول اٹھا تھا اور ظاہریہ نے پہلی بار قدرے دلچسپی سے دونوں میاں بیوی کی گفتگو سنی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ادھر ہی ناشتہ لے آتی ہوں اور یہ ٹر والی بات کا جواب میں فارغ ہو کر دوں گی۔ السلام علیکم ڈاکٹرنی صاحبہ۔ ظاہریہ ابھی ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی کہ چچا رحمیہ نے کمرے میں آ کر سلام چھاڑا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ چچا رحمیہ؟ وہ جو فضلو کی بیوی پینو کو اگلے دن اتنا ہیوی ناشتہ بنانے سے منع کر رہی تھی، چچا رحمیہ کو دیکھ کر خوش اخلاق سے سلام کا جواب دیتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ حالانکہ وہ دل میں تہیہ کر کے آئی تھی کہ یہاں کے لوگوں سے لیے دیے والے انداز قائم کرنا ہے اور اپنی عادت کے مطابق زیادہ خوش اخلاق بننے کی کوشش نہیں کرنی، لیکن برا ہو اس عادت کا جو اس سے چھوٹ نہیں پا رہی تھی۔ اس خوش اخلاقی نے ہی تو اسے بہت بری طرح پھنسا ڈالا تھا۔ میں ٹھیک ہوں جی۔ چاچا اتنے سویرے سویرے خیر تو ہے؟ فضلو نے چچا کو ٹوکا۔ لے مت ماری گئی، تیری سورج سر پہ آ گیا اور تیری سویر چل رہی ہے۔ ایک سواری گاؤں چھوڑنے آیا تھا، ادھر قریب ہی سوچا ڈاکٹرنی بیٹیا کی خیریت معلوم کرتا جاؤں، کل آنے کا کہا تھا پر ٹائم ہی نہیں ملا، شام کو شانی کو حویلی سے لانا پڑا، بس پھر رات ہو گئی۔ چچا رحمیہ نے فضلو کو گھورتے ہوئے بیک وقت دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔
کیا ہوا شانی کو؟ فضلو نے قدرے حیرانگی لہجے میں سمائے پوچھا۔ کچھ نہیں، پیغام آیا تھا کہ شام کو ابا مجھے آ کر لے جانا، سر میں درد اور بخار تھا، اسی وجہ سے ماں تو اس کی کوثر کے پاس گئی ہوئی ہے، اسی وجہ سے مجھے ہی جانا پڑا، ورنہ تجھے پتہ ہے وہ بھی حویلی میں ہی سوتی ہے، خود ہی دیکھ بھال کر لیتی ہے، آ جا کے سیاپا میری کلی جان کو۔ تو بھی خوب ہے چاچا، بھلا شانی دھی کو ادھر لے آتا، ڈاکٹرنی صاحبہ چیک اپ کر کے کوئی دوا وغیرہ دے دیتی۔ ہاں واقعی مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، سوچا تجھے شانی کی طبیعت کا بتا کر دوائی وغیرہ لے جاؤں گا، اور دماغ سے یہ بات بالکل نکل گئی کہ اب تو ڈاکٹرنی صاحبہ یہاں موجود ہیں، سچ مچ مت ماری گئی ہے میری، چل پھر میں ابھی جا کر لے آتا ہوں دوائی دلوا کر، مجھے پھر اڈے پر بھی جانا ہے سواریاں ڈھونڈنے کے لیے۔ چچا رحمیہ نے اپنے سر پر موجود چند سفید بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اور عجلت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ظاہریہ اس تمام گفتگو میں خاموش سامے بنی غیر دلچسپی سے ادھر ادھر نظریں بھٹکاتی رہی۔ اور یہ تو بتاتا جا وڈے چودھری جی آ گئے ہیں؟ فضلو نے بھی پیچھے سے چچا رحمیہ کو جلدی سے روکتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں وہ ہوتے تو کیا میں شانی دھی کو لے کر آتا؟ وہ وڈی بی بی نے خود ہی اس کا خیال کر لینا تھا، وہ تو چودھری سکندر نے پیغام بھیجا تھا تو مجھے جانا پڑا۔ چچا رحمیہ نے بھی جاتے جاتے تفصیلاً جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بخار تو ہے لیکن جلد اتر جائے گا، فکر مت کرو فضل دین، یہ دوائی موجود ہے تو 2 دن کی خوراک بنا کر دے دو انہیں۔ ظاہریہ نے سانولی اور پتلی سی شاہینہ کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد یہ نسخہ لکھ کر پاس کھڑے فضلو کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی شاہینہ کو تسلی دی۔ اور نہیں جی ڈاکٹرنی صاحبہ، میں نے کل بھی کہا تھا جی کہ آپ نے مجھے فضلو اور میرے گھر والی کو پینو کہہ کر بلانا ہے۔ جب آپ مجھے فضل دین کہتی ہیں تو میں بھولنے لگتا ہوں کہ میں یہاں کا چوکیدار، چپڑاسی اور کمپاؤنڈر ہوں جی، ڈاکٹر محسوس کرنے لگتا ہوں میں خود کو، پھر یہ کام کرنے مشکل ہو جائیں گے۔ میں تو پورے گاؤں کا فضلو ہوں، فضلو بھائی، فضلو چاچا اور پینو کا فضلو۔ صرف فضلو ٹھیک ہے نا جی؟ بھلے عمر میں آپ سے بڑا ہوں پر عہدے میں تو نہیں نا، مجھے بڑا اوپرا سا لگتا ہے فضل دین نام۔ اچھا بابا اچھا، فضلو بھائی دیکھے اگر یہ دوا موجود ہے تو لا دیں پلیز، فضلو کی چلتی زبان کو بمشکل روکتے ہوئے ظاہریہ نے جلدی سے کہا۔ ڈاکٹرنی صاحبہ آپ سچی مچی یہاں رہیں گی جی؟ شاہینہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو معصومیت سے مزید پھیلاتے ہوئے کہا۔ ظاہریہ کو اس کے بولنے کی ادا بے اختیار بھا گئی اور مسکراتے ہوئے اس کا سر اس بات میں ہل گیا۔ سچ میں جی یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، ورنہ یہاں پر تو کوئی ڈاکٹر آتا ہی نہیں، اور آ جائے تو ٹکٹا نہیں، بس 10-15 دن کا مہمان بن کر آتا ہے ہمارے لیے، اور آپ یہاں ہمیشہ کے لیے رہو گی۔ میں گاؤں میں عورتوں کو بتاؤں گی جو ڈاکٹر کو چیک کرانے سے گھبراتی ہیں، اب آپ کو آرام سے چیک کروا لیں گی۔ سچی میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کو بیماری میں سسک مر جاتی ہیں بیچاریاں۔ بس جی آپ ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گی تو سب ٹھیک رہے گی۔ سچی جی ہمیشہ کے لیے؟ ظاہریہ نے زیر لب دہرایا۔ ہمیشہ کے لیے تو کیا، میں ایک دن بھی یہاں پر رہنے کی روادار نہیں، لیکن میری مجبوری ہے، میری بے بسی نے مجھے باندھ کر رکھا ہے، ورنہ اس ماحول اور بظاہر سادہ نظر آنے والے چالاک لوگوں کے بیچ میں کبھی نہ رہوں۔ پہلے بھی دھوکہ کھا چکی ہوں گاؤں کے سادہ ماحول اور بظاہر سادہ لوگوں سے۔ ظاہریہ نے دل میں زہر خند لہجے میں شاہینہ کو مخاطب کیا۔ تم پڑھی لکھی ہو، کیا یہاں پر اسکول ہے؟ ظاہریہ کو شاہینہ کے انداز گفتگو سے اس کے پڑھے لکھے ہونے کا احساس ہوا، چونکہ فی الحال اسے کوئی مصروفیت نہیں تھی اور اکیلے بیکار بیٹھ کر یادوں میں جھلسنے سے بہتر تھا وہ اپنا دھیان ادھر ادھر کی باتوں میں لگاتی۔ شاہینہ کو چچا رحمیہ چھوڑ کر اپنے کام پر جا چکا تھا کہ خود ہی گھر چلی جائے گی، لہٰذا ظاہریہ شاہینہ سے مصروف گفتگو ہو گئی۔ ہاں جی پرائمری پاس ہوں، ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے پرائمری تک اسکول ہے جی، بن تو وہ مڈل بھی سکتا ہے پر جی چودھری، شاہینہ نے پہلے فخری انداز میں پھر افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، تو یہاں پر بھی وہی فرسودہ چودھری سسٹم چل رہا ہے، غریبوں کے لیے ترقی کے ہر دروازے کو بند کر کے خود کو ہر حال میں انہیں اپنا محکوم بنائے رکھنا؟ ظاہریہ نے تلخ لہجے سے شاہینہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ شاہینہ کو ظاہریہ کی بات زیادہ سمجھ تو نہ آئی مگر فطرتاً ہوشیار ہونے کے باعث وہ مفہوم قدرے سمجھ گئی۔ ہمارے بڑے چودھری بڑے اچھے ہیں جی، بڑا خیال کرتے ہیں ہم غریبوں کا، وہ تو چودھری سکندر ذرا اتھرے ہیں جی، شاہینہ نے فوراً کہا۔ وہ ڈاکٹر ظاہریہ کی شخصیت اور حسن سے بے حد متاثر ہو چکی تھی، اتنی گلابی سفید سی رنگت والی اور دل مو لینے والی نقوش کی مالک نازک سی ڈاکٹر کسی کا بھی دل پہلی ملاقات میں موم کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اوپر سے اس کا سادہ اور پرخلوص سا انداز
उसे ना जाने क्यों चौधरी सिकंदर के बारे में पहली मुलाकात में ही बदगुमान करने बैठ गई थी। शाहीना हवेली की खास और पुरानी मुलाजमा थी। उसकी माँ भी शुरू से ही हवेली में काम करती थी। बाद में वो भी माँ के साथ हवेली जाने लगी और अब तो वड्डी बीबी को शाहीना की इतनी आदत हो चुकी थी कि शाहीना मुस्तकिल वहीं रहती थी। शाम को उसकी माँ घर वापस चली जाती। अच्छा शाहीना, तुम मुझे अपने गाँव और गाँव के लोगों के बारे में बताओ ताकि मेरा यहाँ तारुफ हो सके। ज़ायरिया ने शाहीना से कहा। हाँ जी, गाँव तो वैसा ही है जैसे होते हैं, गंदे मंदे कच्चे पक्के घर, घरों में जानवर और इंसान इकट्ठे रहते हुए इसीलिए जानवर जैसी ज़िंदगी गुजारते लोग। आपके पास जब चेकअप के लिए आएंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा जी, गरीब और जाहिल लोग हैं सारे। वैसे आपके माँ बाप ने अकेले गाँव में डॉक्टरी की नौकरी करने के लिए भेज दिया। लड़की ज़ात है जो फिर इतनी दूर से, यहाँ तो सब शहर जाने के लिए भागे फिरते हैं और आप शहर की इतनी अच्छी ज़िंदगी छोड़कर यहाँ आम बसी। शाहीना ने गांव के मुतालिक अपनी ज़ाती राय का इजहार करते कब से जहन में आए सवाल को ज़ायरिया से पूछा। मुझे गांव में गरीब लोगों की खिदमत करने का शौक था और फिर सरकारी नौकरी में कहीं पर भी पोस्ट कर दिया जाता है, इसलिए बातों से तुम प्राइमरी पास पढ़ी नहीं लगती। ज़ायरिया ने शाहीना का सवाल का पहला हिस्सा नज़रअंदाज करते हुए गोलमोल जवाब दिया और उसका ध्यान हटाने के लिए पूछा। नहीं जी, नहीं हूँ तो प्राइमरी पास, मगर बचपन से ही हवेली रही हूँ और सवेरा बीबी के करीब, ज़्यादा तो इसलिए इस तरह की बातें कर लेती हूँ। सवेरा बीबी कहा करती थी कि शानी तू बड़ी सियानी। आप भी मुझे शानी कहकर बुलाओ जी, सब मुझे शानी ही कहते हैं सवाए चौधरी सिकंदर के। वही मुझे कड़कदार अंदाज में शाहीना कहकर बुलाते होते हैं। शाहीना पानी पिलाओ ठंडा, शाहीना मेरे जूते ला कर दो, वगैरह वगैरह। आप भी मुझे अब शानी ही कहना जी। अच्छा पापा ठीक है शानी, ये सवेरा बीबी और चौधरी सिकंदर कौन है? तुम्हारी बातों से तो ये अंदाज़ा हो गया है कि यह हवेली के बासी हैं, मगर मुकम्मल गायबाना तारुफ नहीं हुआ अभी। ज़ायरिया ने धीमे से मुस्कुराते हुए रिलैक्स अंदाज में कुर्सी से टेक लगाते हुए पूछा। शानी को एक बार फिर ज़ायरिया के मुश्किल अल्फाज समझ ना आए, मगर मफहूम से उसे भरपूर आगाही हो चुकी थी। सवेरा बीबी बड़े चौधरी की बेटी और चौधरी सिकंदर उनके बेटे हैं जी। वाह क्या खूब तारुफ करवाया है भाई, ज़रा खुलकर बताओ ना, बड़े चौधरी कौन है? बड़े चौधरी चौधरी रब नवाज हैं जी, बड़े अच्छे हैं, सारा गांव उनकी मलकियत है। उनके दो ही बच्चे हैं, सवेरा और सिकंदर। सवेरा बीबी की शादी हो गई पिछले साल, वो ब्याह कर सऊदी अरब चली गई हैं। उनकी फुफोजात से शादी हुई है उनकी, वो शुरू से ही सारे सऊदी अरब रहते हैं। और दूसरे नंबर पर चौधरी सिकंदर हैं जी, बड़े सोने, ऊंचे लंबे, गबरू जवान, 16 जमातें पढ़े हुए हैं जी, पर है बड़े अथरे, गुस्सीले और बददिमाग। गरीबों को तो कुछ समझते ही नहीं। मजाल है जो नरमी से बात कर जाए, हर वक्त गुस्से में भरे रहते हैं। शानी को कल दोपहर वाली बात फिर याद आ गई और उसने अपने ख्यालात का इजहार चौधरी सिकंदर के बारे में ज़ायरिया के आगे मुंह बनाते हुए कहा। ओह क्या बातें किए जा रही है, डॉक्टर साहिबा का सर खा गई हो इस वक्त से, पकड़ अपनी पुड़ियाँ, सुबह दोपहर शाम खा लेना। फजलू अंदर आते हुए बोला और शानी फजलू को देखकर जल्दी से चुप कर गई। ज़ायरिया की ये दिलचस्पी शानी की बातों से ख़त्म हो चुकी थी। उसे अंदाज़ा था गांव के चौधरियों के रवैयों के बारे में। खुद को हाकिम आला समझते थे। गांव का आम और गरीब तबका तो बस मजबूर और बेबस था। उनके आगे वो बेचारे तो उनकी ज्यादती पर एहतजाज तो क्या उफ तक नहीं कर सकते थे। एक बार फिर वो उकताहट का शिकार होने लगी थी। उसने शानी को भी जाने से ना रोका। बड़े चौधरी ने कब आना है? फजलू ने शानी से पूछा, जो उठकर मेज पर रखी पुड़ियाँ उठा रही थी। पता नहीं, 10-15 दिन लग जाएंगे या उससे ज्यादा, पक्का पता नहीं। पर तू क्यों पूछ रहा है फजलू चाचा? शान के कंधे उचकाते हुए जवाब दिया और साथ ही पूछा, काम था, एक चौधरी सिकंदर है हवेली पर, उससे पूछा। कल तक तो थे पर शिकार की तैयारी कर रहे थे। एक दोस्त आए हुए हैं शहर से, उनके आज तो शिकार पर निकल गए होंगे। बड़ा ही अथरा गभरू है, बाज नहीं आता। फजलू ने धीरे से तबसरा किया और शानी बेनियाजी से कंधे उचकाते डॉक्टर ज़ायरिया को सलाम करती बाहर निकलती चली गई। फजलू, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अगर कोई मरीज ना आए तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, थकावट काफ़ी है, मैं ज़रा आराम करूँगी। और पीनो बाजी कहाँ है? ज़ारिया ने कुर्सी से उठते हुए कहा। फजलू को हिदायत जारी की और साथ ही उसके बीवी के बारे में इस्तफसार किया, जो उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी, वरना इतनी देर में तो वो ज़रूर 2-3 चक्कर उसके कमरे के लगा जाती। वो जी ज़रा घर तक गई है, अभी आ जाती है, आप आराम करो जी, वो आकर खाना वगैरह पका देगी। फजलू ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और ज़ायरिया ने अपने कमरे में आकर दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी और धीरे धीरे कदम उठाती चारपाई पर आकर अपने थके वजूद को उस पर गिराते हुए बैठ गई। अगर इंसान जिस्मानी तौर पर थका हो तो आराम करके थकन उतार लेता है, लेकिन जब थकन रूह में सिरायत कर जाए तो उससे छुटकारा पाना आसान नहीं रहता। पैदर पे हादसात की थकन उसकी रूह में सिरायत कर गई थी और वो यूं ही निढाल सी बस चुपचाप सी बैठ गई। उसका इरादा डॉक्टर इब्राहिम को फ़ोन करके यहाँ की सूरत हाल से आगाह करने का था। पर्स में से अपना मोबाइल निकाला भी
لیکن موبائل کے ساتھ موبائل کو گفٹ کے طور پر دینے والی شخصیت اسے بری طرح سے یاد آئی کہ کانپتے ہاتھوں سے اس نے سیل چارپائی پر یوں ہی پھینک دیا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر یوں ہی بیٹھ گئی۔ ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ اب بھی موجود تھی۔ آج چوتھا روز تھا اسے یہاں پر مقیم ہوئے۔ 1-2 دن تو کمرے اور اپنی چیزوں کی سیٹنگ کرنے میں گزر گئے تھے۔ پینو اس کی مدد کو ہر پل موجود رہی تھی اور اس نے فضلو کو اکٹھی 5,000 کی رقم بھی تھما دی تھی کھانے پکانے کا انتظام کرنے کے لیے۔ 1-2 روز سے تو وہ غریب اپنے پلے سے ہی پکا کر ڈاکٹر صاحبہ کی مہمان نوازی سر انجام دے رہے تھے۔ فضلو تو رقم لینے کو تیار نہیں تھا، مگر ظاہریہ کے اصرار پر اسے ماننا پڑا۔ ہاں، البتہ رقم زیادہ ہونے کی بنا پر اس سے کچھ پیسے نکال کر لوٹانے چاہے تھے، تو جو ظاہریہ نے یہ کہہ کر لوٹا دیے کہ جو بچ جائے وہ پینو کے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں بس ہر مہینے 5,000 دے دیا کروں گی۔ اور ایک فرد کا کھانا 5,000 میں کچھ مہنگا نہیں تھا گاؤں میں رہتے ہوئے، اور 2,000 ایڈوانس اس نے پینو کو اس کے کمرے کی صفائی، کپڑے برتن دھونے وغیرہ کے بھی دیے تھے۔ کافی اصرار کے بعد وہ لینے کو تیار ہوئی تھی، اور وہ دونوں ہی ڈاکٹر صاحبہ کے نرم رویے اور دریا دلی پر بہت زیادہ خوش تھے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے آج ادویات کا اسٹاک ایک جاننے والے کے توسط سے بھجوا دیا تھا، جسے فضلو صبح سویرے جا کر لے آیا تھا۔ یہ سب کچھ ایک NGO کے توسط سے بھجوایا گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ سب کچھ بھجوا سکتے تھے، ان کا عملہ ایمبولینس یا وین میں آ کر دے جاتا، مگر وہ ظاہریہ کے اس پسماندہ سے گاؤں میں قیام کو ہر حال اور ہر صورت پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ جب ہی انہوں نے اپنے NGO کے توسط تب بھی سامان بھجوایا تھا اور اپنے اعتماد کے آدمی کو بھی پورا ایڈریس نہیں دیا تھا۔ ظاہریہ نے ڈاکٹر ابراہیم کے کہنے پر فضلو کو اچھی طرح سے تاکید کر دی تھی کہ وہ اپنے گاؤں کا نام بس اسٹاپ پر سامان سمیت فضلو کا انتظار کرتے فرد کو ہرگز نہ بتائے، اور ظاہریہ کو اس بات نے کافی پرسکون اور اطمینان بخشا تھا کہ فضلو نے بغیر کسی قرید اور تجسس کے یہ بات مان لی تھی، اور ظاہریہ کو ڈاکٹر ابراہیم کی احتیاط پسندی پر جہاں اطمینان حاصل ہوا تھا، وہاں یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ حالات ابھی اس کے موافق نہیں ہوئے۔ وہ لوگ چین سے نہیں بیٹھے تھے، اب بھی اس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے، اور یقیناً ڈاکٹر ابراہیم کی بھی نگرانی کی جا رہی تھی، جو انہوں نے اتنی احتیاط برتی تھی، اور ظاہریہ کے لیے یہ خیال ہی سہانے روح تھا کہ اگر وہ اس کی تلاش میں یہاں تک پہنچ گئے تو یہ ڈرپس اور انجیکشن دوسرے خانے میں رکھ دوں نا جی۔ فضلو کی آواز نے ظاہریہ کو چونکایا بلکہ ڈرا دیا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں اس قدر محو تھی کہ فضلو کے مخاطب کرنے پر اچھی خاصی ہڑبڑا کر رہ گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن فضلو میں سوچ رہی ہوں یہ ادویات کا اسٹاک کافی نہیں، اگر 2-3 ایمرجنسی اکٹھی ہو گئی تو بعد میں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ظاہریہ نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اور فضلو پر کچھ نہ ظاہر کرنے کے لیے بات کی۔ اور نہیں جی، 1 مہینے کے لیے بہت ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر ان پڑھ اور غلیب لوگ ہیں، جو چھوٹے موٹے علاج تو وہ گھر کے ٹوٹکوں سے کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی خدا نخواستہ بڑی بیماری لگ جائے تو پیر فقیروں سے تعویذ گنڈے کرا کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ بیماری سے بس زیادہ سے زیادہ سر درد، بخار اور ہلکی پھلکی بیماری کے لیے کوئی ادھر آ جاتا ہے، یا پھر ہلکا پھلکا زخمی ہو لڑائی دشمنی میں یا پھر کسی حادثے کی وجہ سے تو پٹی وغیرہ کے لیے بھاگتے ہیں ادھر۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سن کر بیویوں کی تعداد بڑھ جائے، بیچاریاں صحت اور علاج کے معاملے میں سب سے آخر میں آتی ہیں، اور پھر اگر علاج 1.5-2 گھنٹے کا سفر کر کے کسی شہری ڈاکٹر کو دکھا کر کروانے کا ہو تو ان کے مرد اور وہ خود ہی گریز کرتے ہیں۔ اب آپ گاؤں میں ہیں اور لیڈی ڈاکٹر ہو سکتا ہے اپنی جھجک دور کر کے آپ کو چیک اپ کروانے آ جائے، اس کے بعد پھر حساب لگا لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ فضلو کی جانب سے حسب دستور تفصیلاً جواب موصول کرنے کے بعد ظاہریہ یہ سامنے رکھے الماری میں ادویات کا یوں ہی اٹھ کر جائزہ لینے لگی کہ بیرونی گیٹ پر عجیب سی افراتفری کی آواز بلند ہوئی۔ یا اللہ خیر، فضلو اتنا کہہ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ او ادھر لے آؤ جلدی سے اسی کمرے میں۔ فضلو کی برآمدے سے آتی آواز پر ظاہریہ، جو دروازے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، الرٹ ہو کے آگے بڑھی۔ لگتا ہے کوئی ایمرجنسی ہے، اس نے دل ہی دل میں اندازہ لگایا، جو کہ درست ثابت ہوا۔ 4 آدمی ایک زخمی کو اٹھائے، چہرے پر ہوائیاں اڑائے تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے تھے، اور ایک کونے میں رکھے بیڈ پر زخمی کو آرام سے لٹانے لگے۔ اوئے پرے ہٹو، ڈاکٹر صاحبہ کو چیک کرنے دو۔ فضلو نے ان چاروں کو ادھر ادھر ہٹایا۔ ظاہریہ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ جو اپنے سوال کا جواب پا کر وہ ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ گولی لگی ہے، وہ یہ سن کر اندر سے گھبرا اٹھی۔ فضلو جلدی سے آگے بڑھا، اور کمبختو، تم لوگ ادھر مرے ہوئے تھے جو اسے گولی لگ گئی۔ فضلو کا انداز اس زخم کے خاص ہستی ہونے کا واضح پتہ دے رہا تھا، لیکن
वो चारों जवाब में सर झुकाए खामोश रहे थे और ज़ाहिरिया शशोपंच का शिकार हुई थी। ये तो पुलिस केस था और ऐसा केस हैंडल करने का इसका पहला चांस था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। डॉक्टर साहिबा, बाजू से बहुत खून बह रहा है। फजलू ने ज़ाहिरिया को मतवज्जा किया और ज़ाहिरिया तमाम सोचों को पसे पुश डालकर आगे बढ़ी। वो एक डॉक्टर थी, एक मसीहा थी और फिलहाल सबसे अहम ज़ख्मी की ज़िंदगी बचाना था। गो वो किसी मसले या मुसीबत को मोल लेने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी, मगर वो ज़ख्मी को यूं छोड़ भी नहीं सकती थी। ये उसके पेशेवराना तरबियत के ख़िलाफ़ था। ये कोई शहर तो था नहीं कि इत्तला पर पुलिस फ़ौरन आ जाती। फजलू, गोली वगैरह निकालने और पट्टी करने का तमाम सामान लेकर आओ जल्दी से। ज़ाहिरिया ने बेड के करीब आते हुए जल्दी से फजलू को हिदायत दी और ख़ुद ज़ख्मी की जानिब मतवज्जा हुई। एक बार वो फिर छटकी थी। वो जो कोई भी था, बेहद सहरंगेज़ शख्सियत का मालिक था। तकलीफ़ के बायस अपने उनाबी होंठों को भींचे और लंबी पलकों वाली गहरी आंखों को मूंदे दिल में उतर जाने की अहलियत रखता था। ज़ाहिरिया ने उससे पहले कभी इतना भरपूर मर्दाना वजाहत का हामिल नौजवान नहीं देखा था। यह एहसास बस एक सेकंड को जगा था, जिसे ज़ाहिरिया ने दूसरे ही पल झटक दिया था और तेज़ी से उसके दाएं बाजू का मुआयना करने के लिए उस पर झुकी। खून वाकई बहुत बह चुका था और बह रहा था। जख्मी का सफ़ेद सूट उसके खून से जा बजा दागदार हो चुका था और कमीज़ का दाएं बाजू तो सारा ही सुर्ख होता जा रहा था। ज़ाहिरिया ने प्रोफेशनल अंदाज में कैंची की मदद से कमीज़ का दायां बाजू चाक किया और रुई स्पिरिट से भिगोकर ज़ख्म साफ करने शुरू किए ताकि ज़ख्मों की नोयत का अंदाज़ा हो सके, ख़ास तौर पर कोहनी से ऊपर जहां काफ़ी गहरा ज़ख्म था। यकीनन गोली लगने के बाइस ज़ाहिरिया के हाथ तेज़ी से नौजवान के बाजू पर बहते और जमे खून को साफ करने लगे। ज़ाहिरिया ने कदरे तिरछी नज़रों से एक बार ज़ख्मी नौजवान के चेहरे की जानिब देखा, जिसकी फराख पेशानी पर अब पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। शदीद तकलीफ के बायस उसने अपना निचला होंठ दांतों तले दबा रखा था और मुंह कदरे दूसरी जानिब मोड़े, आंखें भींचे वो शदीद दर्द को ना जाने कैसे सह रहा था। अभी तक ज़ाहिरिया ने उसके मुंह से आह या सी तक की आवाज़ नहीं सुनी थी। वो या तो बेहद बहादुर था या फिर एहसास से आरी। जख्म सिर्फ उसके बाजू पर नहीं थे, गर्दन और चेहरे पर भी खराशे और माथे के करीब से खून की पतली लकीर नजर आ रही थी। जख्म काफी गहरा है, मगर गोली बाजू को चीरती हुई निकल गई है। इतना शुक्र है हड्डी बच गई है, अलबत्ता शीशे की कुछ किरचियां बाजू, चेहरे और गर्दन में पेवस्त हो गई हैं, उन्हें निकालना होगा। ज़ाहिरिया ने बाजू का मुआयना और जख्मी के चेहरे और गर्दन पर नज़र दौड़ाते हुए इन 5 नफूस को बताया, जिनके चेहरों पर परेशानी हवेदा थी। हाँ जी, वो फायर सामने से हुआ था। गोली गाड़ी की स्क्रीन तोड़ती हुई बाजू को लगी पिछली सीट में पेवस्त हो गई थी। शीशे स्क्रीन टूट जाने की वजह से लगे हैं जी। इन चारों में से एक ने जल्दी से बताया, फजलू बेहोशी का इंजेक्शन बनाओ जल्दी से। हमें इन्हें बेहोश करके ये किरचियाँ निकालनी होंगी और फिर बाजू पर भी टाँके लगाने होंगे। हरगिज़ नहीं, अब मैं एक जनानी के हाथों बेहोश होकर शीशे निकलवाऊंगा? इतना बुज़दिल नहीं हूँ मैं। मुझे बेहोशी का टीका मत लगाना। उसी पल जख्मी बोला बोला क्या था, गुर्राया था। इतनी गंभीर और गुस्सीली आवाज़। ज़ाहिरिया उसकी आवाज़ पे नहीं बल्कि उसकी बात पर हैरान रह गई थी। व्हाट? एहसास तौहीन से उसके गाल गुलाबी हो गए थे। बेसाख्ता उसके लबों से ये लफ्ज़ बरामद हुआ, मैं एक डॉक्टर हूँ और तुमसे बेहतर जानती हूँ मुझे तुम्हारा इलाज कैसे करना है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम खामोशी से अपना इलाज करवाओ। ज़ाहिरिया को उसकी बात सुनकर पहले तो एहसास तौहीन हुआ और फिर गुस्सा आ गया। तभी वो कदरे सख्त लहजे में ज़ख्मी से मुखातिब हुई। उसके साथ साथ वो बाजू पर और गर्दन पर जमे खूई को रुई के साथ नरमी से साफ भी करती जा रही थी। फजलू, सुना नहीं? इंजेक्शन बनाकर लाओ। एक ही जगह पर टिके फजलू को उसने कदरे सख्त लहजे में टोका था। और आप सब लोग भी बाहर बरामदे में खड़े हो, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा जिसे मजमा लगाकर देखा जा रहा है। मुझे मेरा काम आराम से करने दे। ज़ाहिरिया ने एक पल को मुड़ते हुए इन 4 लीम शमीम आदमियों को गुस्से में मुखातिब करते हुए कहा, जिन्हें फजलू ने जल्दी से कमरे से बाहर निकाला और ख़ुद इंजेक्शन बनाकर ले आया। बशीरे अंदर आ, ज़ख्मी चिल्लाया था। ज़ाहिरिया ने नागवारी से उसकी जानिब देखा, मगर कहा कुछ नहीं। जी चौधरी साहब, मेरा बाजू मजबूती से पकड़ कर रख और फजलू चाचा आप मेरा दूसरा बाजू पकड़ें ताकि मैं मज़ाहमत ना करूं। निकालें अब आप किरचियाँ। ज़ख्मी ने कदरे बेड से उठते हुए बेड की लोहे की सिलाखों वाली बैग से टेक लगाते हुए कहा। बशीरा ज़ख्मी कंधे को मजबूती से पकड़ चुका था और फजलू चाचा ने दूसरा बाजू अपने हाथों में जकड़ लिया था, गोया वो भी उसके साथ थे। ज़ाहिरिया को उसकी हठधर्मी पे बेहद गुस्सा आया था। एक पल को तो उसका जी चाहा कि उस पर लानत भेजती कमरे से बाहर निकल जाए, ये कहती हुई कि खुद ही निकाल लो अगर इतने ही फन्ने खान हो। मगर एक बार फिर उसकी पेशा वाराना इखलाकी तरबियत आड़े आ गई थी, लेकिन शदीद गुस्से से उठते अपने अंदर के उबाल को वो रोक नहीं पाई थी। इतने दिनों की फ्रस्ट्रेशन मुकाबिल हस्ती ने उसे निकालने का सुनहरी जवाब पेश कर दिया था।
ओके, तुम्हारे बाजू पे टांके भी लगाने होंगे, वो भी अब होश में रहकर लगवाना, क्योंकि तुम एक जाहिल, गंवार, बदतमीज़ और एहसास बरतरी के मारे हुए इंसान हो, और क्यों ना हो, गांव के जाहिलाना माहौल में तुम जैसे इसी किस्म की हरकतें कर सकते हैं। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसे तहज़ीब की आड़ में बदतहज़ीब और पढ़े लिखे जाहिल गंवार लोगों को। गरूर और एहसास बरतरी का खन्नास इतना तुम लोगों के दिमागों में भरा हुआ है कि अच्छे बुरे की तमीज़ तक भूल गई है। तुम्हें एहसास है कि तुम एक डॉक्टर को उसका काम प्रोफेशनल तरीके से सरअंजाम देने में रुकावट पैदा कर रहे हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारे इस बदतमीज़ और जाहिल रवैये पे तुम्हें यूं ही तड़पता छोड़कर जा सकती हूँ, लेकिन अब मुझे भी देखना है कि तुम कितने बहादुर हो और होश में रहकर कैसे इस तकलीफ को सहते हो। ज़ाहिरिया ने शदीद गुस्से में रुई और पकड़ी हुई कैंची को मेज़ पर पटकते और शीशे की किरचियाँ निकालने वाले तभी औजार पकड़े ज़ख्मी की जानिब बढ़ी। ज़ाहिरिया का इतना शदीद रद्द-ए-अमल देखकर ज़ख्मी की फुसूं-खेज़ आँखों में एक पल को तहय्युर की लहर उभरी और दूसरे ही पल उसकी कनपट्टियों की रगें तन गईं और ज़ख्मी पेशानी पर सलवटें उभरीं और उसने एक बार सख्ती से अपने लबों को भींच लिया, जैसे ज़ाहिरिया को कुछ कहने से बमुश्किल उसने रोका हो। फजलू और बशीरा भी हैरत के बाइस कदरे मुँह खोले ज़ाहिरिया की जानिब देखते रह गए। पहले चेहरे और गर्दन में से किरचियाँ निकालकर ज़ख्म साफ करें, फिर बाजू को कीजिएगा। लुक मिस्टर, आई एम अ डॉक्टर, आई बेटर नो व्हाट टू अ फर्स्ट, शट योर माउथ नाउ। देखो मिस्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ और बेहतर जानती हूँ कि मुझे पहले क्या करना है। तुम अपना मुंह बंद रखो, ज़ाहिरिया ने गुस्से में बिना ख्याल किए अंग्रेज़ी में कहा। लुक लेडी, डू फर्स्ट व्हाट आई सेड, इट्स बेटर फॉर यू। देखो खातून, पहले वही करो जो मैंने तुमसे कहा है, तुम्हारे लिए बेहतर है। ज़ख्मी और बरहम से नौजवान ने फजल से अपना बाजू छुड़वाते और ज़ाहिरिया का हाथ रोकते उसी के अंदाज में सर्द लहजे में कहा। ज़ाहिरिया सिर्फ एक पल को उसके मुंह से अंग्रेज़ी सुनकर हैरान हुई और दूसरे पल वो अच्छी तरह जान चुकी थी कि एक बार फिर उसका वास्ता एक पढ़े लिखे जाहिल से पड़ गया है। ज़ख्मी के चेहरे के पथरीले तासरात और सर्द लहजे ने ज़ाहिरिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी पैदा कर दी थी। कोई वही नहीं था कि उसका कहना ना मानने पर वो उसका गला ही घूंट डालता। चारों न चार उसकी बात मानते उसने ज़ख्मी की गर्दन पर मौजूद एक किरची की वाज़ह नोक को तभी औजार से खींचकर बाहर निकाला था। कैंची के निकलते ही खून तेजी से जख्म से रिसने लगा था, जिसे ज़ाहिरिया ने जल्दी से भीगी रुई जख्म के ऊपर रखकर रोका था और साथ ही बैंडेज लगा दी थी। जख्मी नौजवान ने किरची निकलने पर तकलीफ पर सिर्फ अपनी आंखें यकदम जोर से भींची थी, उसके अलावा उसने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था। ओह, ये सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, एहसास बर्दरी, ज़ाहिरिया ने तनफ़ुर से दिल में सोचा और अब उसने ज़ख्मी के चेहरे पर पेशानी के दाएं जानिब और दाएं जबड़े से कदरे ऊपर मौजूद किरचियाँ निकालनी थी, जिनकी नोकें नुमायाँ नज़र आ रही थी। इतनी शदीद तकलीफ़ में वो न जाने कितनी देर से सह रहा था और हाय वाय तो छोड़, उफ़ तक मुँह से नहीं निकाला था और अब किरचियाँ निकालने की तकलीफ़ भी वो सह रहा था। बिलाशुबा वो एक मज़बूत असाब का मालिक था। ज़ाहिरिया को अचानक एहसास हुआ और उसे दिल में एतराफ़ करना पड़ा। चेहरे की किरचियाँ निकालने के लिए उससे ज़ख्मी के काफ़ी करीब होना पड़ा और उसकी खिलती रंगत पर कदरे स्याह बढ़ी हुई शेव चेहरे को हाथों से थामते वो अच्छी खासी नर्वस हो चुकी थी। ऊपर से लंबी पलकों से मुज़य्यन भरपूर बेहद बोलती रोशन ख्वाब आगी आंखें उसके चेहरे पर गड़ी हुई थी। उसकी मगरूर सी खड़ी नाक पे से आती गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हो रही थी। उसकी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी सिचुएशन का सामना उसे पहली बार था। वो अंदर से खासी नर्वस हो गई थी, गाल अचानक सुर्ख हो गए थे और उसे अच्छे खासे तपश दिए महसूस हुए थे। मुकाबिल इस मंज़र से काफ़ी महसूस हुआ था। अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को वो मुश्किल दांतों तले दबाकर रोका था। अचानक यूँ नर्वस हो जाने पर ज़ाहिरिया के हाथ किरची निकालते हुए हल्के से कांपे थे, जिसकी बिना पर एक किरची एक झटके से निकलने की बजाय ज़ख्म को मज़ीद गहरा करती निकल गई थी। ज़ख्मी के मुंह से बेसाख्ता सिसकारी बुलंद हुई थी, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने मुंह को सख्ती से बंद कर लिया। ज़ाहिरा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था कि बदतमीज़ मुंह फट ने उसे कुछ नहीं कहा था। साथ ही उसने अपने आप को अच्छी खासी सरजंश की थी। वो एक डॉक्टर थी, मुकाबिल एक मरीज़, महज मरीज़, और उससे उसको फ़ौरी तबी इमदाद मुहैया करनी थी। इस ख्याल के साथ ही हर एहसास और सोच को झटक कर ज़ाहिरिया महारत के साथ बाकी के ज़ख्मों को साफ करती, बैंडेज करती चली गई। कुछ जगहों पर किरचियाँ जल्द में पेवस्त थी तो कुछ जगहों पर महज खराशें। और जब ज़ाहिरिया ने बाजू के इस हिस्से की ट्रीटमेंट करना शुरू की जहाँ पर से गोली गोश्त को चीरती निकलती चली गई थी, तो आखिरकार ज़ख्मी ने
زخمی کے مضبوط اعصاب جواب دے گئے۔ کافی دیر سے اس کے اعصاب اس کی قوت ارادی کی بنا پر اتنی شدید تکلیف کو سہنے کی کوشش کر رہے تھے، اب ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ تبھی کچھ دیر میں اس کی گردن ہلکے سے بائیں جانب ڈھلک گئی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ظاہریہ کو اب اپنا کام سر انجام دینا مزید آسان ہو گیا تھا اور وہ آسانی سے ٹانکے لگانے لگی۔ فضلو، ان کی قمیض کو کینچی کی مدد سے پھاڑ کر اتار دو تاکہ میں جسم کے باقی حصے کا بھی معائنہ کر لوں، اور شیشے کی کچیاں یا خراشیں تو موجود نہ ہوں۔ ظاہریہ نے مصروف سے انداز میں بازو کے زخم پر پٹی کرتے ہوئے فضلو کو ہدایت جاری کی۔ آپ انہیں آرام سے لٹا دیں، اب یہ بے ہوش ہو چکے ہیں، اور بازو کو ادھر نیچے سے پکڑیے تاکہ میں پٹی صحیح سے کر سکوں۔ کندھے کو ابھی تک تھامے بشیرے کو دیکھتے ہوئے ظاہریہ نے اسے بھی ہدایت جاری کی، جس پر اس سے جلدی سے عمل درآمد کیا۔ زخمی سینے کا معائنہ کرتے ہوئے ظاہریہ کو محسوس ہوا کہ زخمی نہ صرف قدرتی طور پر کثرتی جسم کا مالک ہے بلکہ ورزش کے ذریعے بھی اس نے اپنے جسم کو اچھا خاصا بنا رکھا تھا۔ سیاہ بالوں سے گھرا چوڑا چکلا سینہ، ابھرے ہوئے مسلز کے بازو اور گردن کے پاس کندھوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں، یقیناً وہ ایک مضبوط ورزشی جسم کا مالک تھا اور شاید اسی مضبوطی کی وجہ سے درد سہ گیا تھا۔ سینے پر اور دائیں کندھے پر چند ایک خراشیں موجود تھیں۔ میں نے انہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کر دی ہے، اب آپ انہیں شہر کے کسی بڑے ہسپتال میں لے جائیں۔ ظاہریہ نے سینے سے لمبی سانس خارج کرتے ہوئے اور ہاتھوں پر سے پلاسٹک کے دستانے اتارتے ہوئے پاس کھڑے بشیرے سے کہا، وہ ڈاکٹر صاحبہ، مرہم پٹی تو ہو گئی ہے، کیا ضروری ہے ہسپتال جانا؟ گولی بھی بازو کو اللہ کا شکر ہے چیرتی نکل گئی ہے، ویسے کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ بشیرے نے غسیلی ڈاکٹر سے قدرے ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہسپتال جانا ضروری ہے کہ نہیں؟ خون اچھا خاصا بہہ چکا ہے، اسے خاص طبی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ گولی بازو چیرتی نکل گئی ہے اور یہ بھی شکر ہے کہ ہڈی میں نہیں لگی، لیکن زخم کافی گہرا ہے اور پھر یہاں پر مکمل طبی سہولیات موجود نہیں۔ یہ تو جو کوئی سہولت ہمارے پاس موجود تھی اس کے مطابق ٹریٹمنٹ دے دیا ہے۔ تم لوگ فوراً اسے شہر کے ہسپتال لے کر جاؤ، ابھی 1.5 گھنٹہ تک تو شہر پہنچنے میں لگ جائے گا، اور ویسے بھی تم اگر پولیس سے بچنے کے لیے انہیں اسپتال نہیں لے کر جا رہے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے، میں خود فون کر کے پولیس کو اطلاع دینے والی ہوں۔ اور نہیں جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے کزن شہر میں ڈی ایس پی لگے ہیں، اور بشیرے پتر کے موبائل میں سے نمبر چیک کر کے انہیں شہر پہنچ کر فوراً اطلاع کر دینا، باقی کا معاملہ وہ خود سنبھال لیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم نے وقتی طور پر سنبھالا دے دیا ہے، صحیح علاج شہر ہسپتال جا کر ہوگا۔ اب تم لوگ دیر مت کرو، فوراً نکل جاؤ، اور سنو اس کا بہت خیال رکھنا۔ فضلو نے جلدی سے مداخلت کرتے ہوئے پہلے ظاہریہ کو بتایا اور پھر بشیرے کو ہدایت جاری کی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ فضلو نہ صرف زخمی سے بخوبی واقف تھا بلکہ اس کے ساتھ خاص مراسم بھی تھے اس کے۔ میں نے انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا جس سے زخموں کی تکلیف کم محسوس ہوگی، تم لوگ اب انہیں فوراً لے کر روانہ ہو جاؤ۔ ظاہریہ نے بے ہوش زخمی کی کلائی میں سے سرنج نکالتے ہوئے کہا اور زیر لب آتی طنزیہ مسکراہٹ کو سنجیدہ لہجے میں دمایا، اگر یہ ہوش میں ہوتا تو ایک زنانی کے ہاتھوں مسکن آور انجیکشن لینے پر یقیناً ہنگامہ کھڑا کر ڈالتا، ظاہریہ نے دل میں سوچا۔ بشیرہ جلدی سے باقی تینوں کو اندر بلا لایا اور اس کے اشارے پر انہوں نے بے ہوش زخمی کو اٹھایا اور چاروں باہر کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ فضلو بھی ان کے ساتھ گیا اور پھر کچھ دیر بعد اندر آیا۔ چلے گئے جی، رب خیر کرے، فضلو نے کمرے میں آتے ہوئے ظاہریہ کو اطلاع فراہم کی۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ ہوں فضلو، میں ذرا تھک گئی ہوں، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اگر کوئی مریض آ گیا تو مجھے اطلاع کر دینا، اور پینو باجی آ جائے تو انہیں کہنا مجھے چائے کا ایک کپ بنا کر میرے کمرے میں دے جائے۔ ظاہریہ نے یہ بات باہر کی جانب بڑھاتے فضلو کو ہدایت جاری کی اور تیزی سے بائیں جانب بنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی فضلو ابھی بہت کچھ بتانا چاہتا ہے اور ایک دفعہ اگر اس کی زبان چل پڑتی تو رکنے کا نام نہ لیتی۔ اور ظاہریہ واقعی جسمانی اور ذہنی طور پر تھکن محسوس کر رہی تھی۔ دوسرا، وہ ابراہیم کو کچھ دیر پہلے گزری صورتحال سے آگاہ کرنے کا مشورہ لینا چاہ رہی تھی۔ کمرے کو لاک کر کے اس نے سیل فون پر سر ابراہیم کا نمبر ملایا، لیکن کمپیوٹر نے آگے آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے کا ریکارڈ چلا دیا۔ یقیناً کسی میٹنگ یا آپریشن میں مصروف ہوں گے جو سیل آف کر رکھا ہے، ظاہریہ نے سوچا، اور چارپائی پر تھکن سے آنکھیں موندیں اور یکدم کھول بھی لی کہ نہ جانے بند آنکھوں کے پیچھے اس کی شبیہ کیوں لہرائی تھی جس نے اس کی زندگی جیرن کر ڈالی تھی۔ اس نے تنفر سے اس تصور کو سر ہلا کر جھٹکا اور پھر اس کا دھیان یوں ہی اس زخمی نوجوان کی جانب چلا گیا۔ احساس برتری کا مارا ہوا نہ جانے کون ہے، لیکن یہ بھی ویسا ہی لگتا ہے جیسا وہ ہے جس نے مجھ سے میری زندگی کا بچا کھچا سکھ چین چھین لیا، کاش وہ سب نہ ہوتا جو ہو گیا ہے۔ اے میرے اللہ، تو نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ بظاہر میں جتنی بھی بہادر بنوں، مضبوطی ظاہر کروں ہوں تو وہی
اندر سے ڈرپوک اور جلد گھبرا جانے والی ظاہریہ، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ کیا تم مجھے جانتا نہیں جو اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ اندھوں کی طرح بس ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں، نہ اندھیرا دور ہوتا ہے، نہ کہیں سے کوئی ہلکی سی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ رحم کر مجھ پر مالک، رحم کر۔ سینے سے آہ نما سانس خارج کرتے ہوئے وہ دھیمے سے بڑبڑاتی چلی گئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ظاہریہ کو اس گاؤں میں آج چوتھا روز تھا۔ وہ یوں ہی برآمدے میں رکھی کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک اس سے کوئی گاؤں کا چکر نہیں لگایا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ اسے اس گاؤں سے اور یہاں کے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہیلتھ یونٹ اگرچہ گاؤں کے آغاز میں بنا ہوا تھا، آبادی کا آغاز چند فرلانگ کے فاصلے سے شروع ہوتا تھا، مگر ظاہریہ کو شام ڈھلے اپنے کمرے کی جانب لوٹتے لوگوں کا احساس باہر سڑک پر موجود آوازوں سے ہو رہا تھا۔ کبھی ٹریکٹر ٹرالی کی آواز، کبھی کسی بیل گاڑی میں جتے بیل کی گردن میں بندھی گھنٹی کی ٹن ٹن کی آواز، اور کبھی پیدل چولیوں کی آواز سے جن میں بے فکرے آزاد نوجوان کے بلند کہکے اور سیل فونز پر گانوں کی آوازیں نمایاں تھیں۔ ظاہریہ نے یوں ہی صحن میں لگے گھنے درختوں کی جانب نگاہ دوڑائی۔ سبھی پرندے سارا دن مختلف مقامات سے دانہ دن کا چگنے کے بعد اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر میں رات ہو جانی تھی۔ پورے یونٹ پر گھمبیر خاموشی طاری ہو جانی تھی۔ برآمدے میں لگا 100 واٹ کا بلب اپنی پیلی اور بیمار روشنی سے پورے صحن کو سیراب کرنے کی ناکام کوشش کرتا آن ہونے والا تھا۔ پینو اور ظاہریہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ کر سو جاتی اور فضلو جو کہ رات کو چوکیداری کے فرائض سر انجام دیتا تھا سامنے کمرے میں جا کر سو جاتا تھا، لیکن باہر گیٹ کو تالا لگا دیتا تھا، اور رات کو بھی برآمدے کا چکر لگا جاتا تھا۔ لیکن ظاہریہ کی ساری رات باہر کے ہولناک سناٹے اور عجیب سے وسوسوں میں گھرے جاگتے سوتے گزر جاتی تھی۔ لیکن وہ اس غیر محفوظ جگہ پر کچھ ظالم اور خود غرض سوچ کے حامل افراد سے کافی محفوظ تھی اور اسی وجہ سے یہاں پر رہنے پر مجبور تھی۔ ایسا سوچتے ہوئے وہ یہ بھول رہی تھی کہ اس وقت وہ خود بھی ایک خود غرض سوچ میں گھری ہوئی تھی۔ صرف اپنے مفاد کی خاطر وہ اس جگہ پر اپنے فرائض سر انجام دینے چلی آئی تھی۔ عام حالات میں وہ ادھر کا رخ بھی نہ کرتی۔ غریب اور پسماندہ لوگوں کی مجبوریوں اور پریشانیوں سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ بھائی ظاہریہ، تم ہاؤس جاب مکمل کر کے کیا کرو گی؟ کامن روم میں بیٹھی ڈاکٹر سفینہ نے گرم چائے سے لطف اندوز ہوتے ظاہریہ سے یوں ہی پوچھا تھا۔ کسی گاؤں میں جا کر اپنے پیشے کا اصل مقاصد کو پورا کرے گی، اور کیا کرے گی؟ جواب ڈاکٹر رحیم کی جانب سے موصول ہوا تھا۔ ظاہریہ ہنوز خاموش چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر سفینہ نے پوچھا۔ بھائی بچپن سے ہم لوگ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتے ہیں اور ذرا بڑے ہوتے ہیں تو نہایت جذباتی پن سے ڈاکٹر بننے کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ضرور کسی غریب پسماندہ علاقے یا گاؤں میں جا کر غریب نادار اور لاچار لوگوں کی اپنے پیشے کے ذریعے پرخلوص اور بغیر کسی لالچ کے خدمت کر کے اپنے پیشے کے فرائض اصل طریقے سے نبھائیں گے۔ اور ظاہریہ چونکہ کافی جذباتی خاتون، میرا مطلب لڑکی ہے، تو یقیناً وہ مستقبل میں ایسا ہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوگی۔ کیونکہ نیک دل جذباتی خاتون، ڈاکٹر رحیم نے مسکراتے ہوئے ظاہریہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ظاہریہ سے پوچھا۔ آف کورس میرا ایسا ہی جذباتی ارادہ ہے۔ شہر میں تو گلی گلی کمپاؤنڈر تک نے کلینک کھول رکھی ہے۔ گو نیم حکیم خطرہ جان ہے وہ لوگ، مگر وقتی طبی سہولیات تو فراہم کر دیتے ہیں نا مریض کو۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، بچہ چھت سے گر کر ٹانگ تڑوا بیٹھتا ہے، جیسا کہ دوپہر کو وہ گپلو سا بچہ کتنی بری طرح سے اس کی ٹانگ زخمی تھی۔ میری آنکھوں میں واقعی پانی آ گیا تھا اس کی تکلیف دیکھ کر، جس کی بنا پر آپ مجھے جذباتی خاتون کا خطاب دے رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی حادثہ کسی پسماندہ دور افتادہ گاؤں میں ہوتا تو شہر تک بچے کو لانے کا کتنا مسئلہ ہوتا۔ وہ تو پھر کسی قریبی کلینک سے ٹانگ پر پٹی بندھوا کر لایا گیا تھا، تبھی تو بچت ہو گئی۔ بس شروع سے ہی میرا ارادہ ہے کسی گاؤں میں جا کر اپنی خدمات سر انجام دینے کا، اور یہ کوئی وقتی یا جذباتی فیصلہ نہیں۔ میں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل ہی اس لیے کی ہے کہ مجھے دکھی غریب لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور اس پیشے سے بہتر اور کوئی ذریعہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد میرا پہلا ارادہ اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کا ہے۔ ظاہریہ نے تفصیلاً جواب دیا۔ واہ، کیا زرعی خیالات ہیں جذباتی خاتون آپ کے، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ اسٹیٹ جا کر اس فیلڈ میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ وہیں سیٹ ہو جائیں گی۔ کیا باہر کی جدید خوبصورت سحر انگیز دنیا، اور کہاں کسی پسماندہ گاؤں کی دنیا؟ ڈاکٹر رحیم نے ہلکی سی تالی بجاتے ہوئے ایک بار پھر ظاہریہ کو چھیڑا تھا۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، بس بابا اور ماما راضی ہو گئے تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ وہ اپنے ملک کو فی الحال چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں۔
یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں جا کر رہنے پر، ظاہرہ نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ڈاکٹر رحیم کی شرارت کا جواب اس نے بھی شرارت سے دیا تھا، ورنہ اپنے ارادے پر قائم تھی۔ تو گویا 10-15 سالوں بعد ہم منتظر رہے تمہارے کلینک پر شاندار سیلری پر جاب کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر رحیم نے پوچھا۔ آف کورس، کیا تب تک آپ فارغ بیٹھے رہیں گے؟ مجھے امید ہے کہ آپ بھی دوسرے ڈاکٹروں کی طرح جو صرف اور صرف خدمت خلق ہی نہیں بلکہ خدمت خود کا جذبہ لے کر اس پروفیشن میں آئے ہیں، کسی نہ کسی شاندار پوسٹ پر پہنچ چکے ہوں گے، خاص سرکاری طور پر، پرائیویٹ طور پر۔ آپ کی دفعہ ظاہریہ نے ڈاکٹر رحیم کو گھیرا تھا اور سفینہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ ان دونوں کی نوک جھونک معمول کا کام تھا۔ ڈاکٹر سفینہ حسب معمول ان کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ارے سرکاری کہاں، اتنی آسانی سے اب گورنمنٹ جاب حاصل نہیں ہوتی، اور اگر ہونے کا امکان شروع ہو تو شہروں کے سرکاری اسپتال رشوت اور تگڑی سفارش کے بل بوتے پر پہلے ہی ڈاکٹروں سے بھرے پڑے ہیں، لہٰذا ہم جیسوں کو تو دور دراز کے گاؤں میں پوسٹ کر دیا جاتا ہے، اور شہری سہولتیں چھوڑ کر ناکافی طبی سہولتوں میں جا کر میرا رہنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بس پرائیویٹ کلینک والوں سے ہی اپنا خون جلائیں گے اور پھر کبھی نہ کبھی خود بھی چوسنے کے لائق ہو ہی جائیں گے، ڈاکٹری چالاکیاں مار کر۔ ڈاکٹر رحیم نے تلخ لہجے میں در پردہ بہت سی تلخ حقیقتیں عیاں کی تھی۔ ڈاکٹر سفینہ اور ظاہریہ ڈاکٹر رحیم کے جذبہ ہمدردی اور حب الوطنی سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر رحیم صرف اور صرف جذبہ خدمت خلق کی بنا پر اس فیلڈ میں آئے اور مستقبل قریب میں کسی پسماندہ علاقے میں جا کر واقعی مجبور اور لاچار لوگوں کی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ تو بس وہ اپنے اندر کا زہر نکال رہا تھا جو وہ کچھ اس پیشے میں موجود کالی بھیڑوں کو دیکھ کر اس کے اندر بھر جاتا تھا۔ اور ڈاکٹر سفینہ، آپ کیا کریں گی؟ شادی اور کیا؟ سفینہ نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے جواب دیا، اور تینوں کا بے ساختہ کہا کامن روم میں بلند ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ چائے؟ پینو کب کی خاموش اور کھوئی سی برآمدے میں بیٹھی ظاہریہ کو متوجہ کیا۔ ہاں تھینک یو پینو باجی۔ ظاہریہ نے آنکھوں میں آئی نمی کو نظریں جھکائے پینو سے چھپاتے ہوئے چائے کا کپ تھام لیا۔ کھانا بناؤں جی؟ پینو نے کہا، نہیں مجھے بھوک نہیں، تم لوگوں نے کھا لیا؟ نہیں جی، دل نہیں کر رہا، بس اب شہر سے خیر کی اطلاع لے کر کوئی آئے تو سکون ہو۔ پینو نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اندھیرا بڑھنے لگا تھا اور مچھر بھی یہاں کافی ہیں، اندر کمرے میں چلتے ہیں۔ ظاہریہ نے اپنے دائیں بازو پر جلدی سے ہاتھ مارتے ہوئے مچھر کو اڑاتے ہوئے کہا اور چائے کا کپ لے کر اندر کمرے میں چلی آئی۔ ہاں تو کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کیا ہوا؟ ظاہریہ نے یوں ہی بے توجہی سے پینو کی بات سنی تھی اور دوبارہ اس سے پوچھا۔ بس بی بی جی دل نہیں چاہا، یہاں آئی تو فضلو نے بتایا کہ چھوٹے صاحب کو گولی لگی ہے، بس دل اس وقت کا پریشان ہے، نہ اس نے روٹی کھائی اور نہ میرا کچھ بنانے کو دل چاہا، بس شہر سے کوئی اچھی خبر لائے تو حوصلہ ہو۔ پینو نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کون ہے وہ جسے گولی لگی تھی؟ آپ کا کوئی رشتہ دار؟ ظاہریہ کو دوپہر والا زخمی یاد آ گیا اور پینو فضلو کی پریشانی دیکھ کر فطری تجسس کے تحت اس نے پوچھا، کم از کم ان دونوں کی پریشانی یہ تو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ان کا کوئی قریبی تعلق دار تھا۔ ساتھ ہی اسے اس کی بدتمیزیاں بھی یاد آ گئیں اور کشادہ روشن پیشانی پہ ہلکی سی ناگواری کی لکیریں ابھری۔ نہیں جی، رشتہ دار تو نہیں، پر رشتہ داروں سے بڑھ کر ہے جی، بڑے احسان ہیں ان کے ہم پر، اور اس کا بچپن تو ویسے بھی فضلو کے ساتھ کھیلتے گزرا ہے۔ ہم نے اس کا بچپن سے بڑا خیال رکھا ہے، اس لیے ہمیں وہ اولاد کی طرح پیارا ہے، اور وہ بھی ہماری بڑی عزت کرتا ہے۔ فضلو کو یہاں پر بھی نوکری انہوں نے ہی دلوائی تھی، لیکن وہ ہے کون؟ پینو کی باتوں کی نان سٹاپ گاڑی چل نکلی تھی۔ ظاہریہ کے سوال کے پہلے حصے کو نظر انداز کیے وہ اس اجنبی کے بارے میں رطب اللسان ہو چکی تھی، اور ظاہریہ کو اس منہ پھٹ جنگلی کی تعریفیں سننے کی قطعی کوئی شوق نہ تھا۔ کتنی بدتمیزی سے اس نے کہا تھا کہ اب وہ زنانی سے انجیکشن لگوائے گا۔ ہوں جاہل۔ اس لیے پینو کو ٹوکتے ہوئے اس نے پھر سے اپنے سوال کا پہلا حصہ دہرایا۔ چودھری سکندر جی، اپنے وڈے چودھری کا بیٹا، پینو نے بتایا۔ واٹ؟ چودھری سکندر؟ مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا، شانی بتا کر تو گئی تھی اتنا کچھ اس کے بارے میں۔ ہوں، دولت اور حاکمیت کے نشے سے چور، پڑھا لکھا جاہل مغرور انسان، نہ جانے یہ گاؤں کے چودھری یا حاکم ٹائپ لوگ اس طرح کے کیوں ہوتے ہیں۔ تعلیم بھی ان کی جاہلانہ سوچ کو بدلنے سے قاصر رہتی ہے۔ ظاہریہ بری طرح حیران ہوئی تھی۔ باقی کی بات اس نے دل میں سوچی تھی۔ وہ تو جی بڑے چودھری بھی یہاں نہیں، تبھی تو دشمن نے ہمت کی ہے، بھی تو بڑا لاپرواہ، اتنی دشمنیاں پال کر یوں ہی آرام سے ہر جگہ گھومتا پھرتا ہے۔ شکار سے واپس آ رہا تھا جب کسی خبیث نے اپنا کرود بغض نکالا بچے کا۔ وہ بھی نہیں ٹھیک ہو جائے، چھوڑے گا نہیں اسے، بس اللہ اسے آرام دے دے۔
पीनो बाजी, मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दो और प्लीज़ मैं अकेली कमरे में सो जाऊंगी। तुम्हारे खराटे मुझे रात भर सोने नहीं देते, बस लाइट ऑफ करती जाओ। जारिया ने एक ताई लहजे में एक बार फिर पीनो को बोलते हुए टोका था। उसे सिकंदर नामे को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और दूसरा वो रात अपने कमरे में तन्हाई चाहती थी। पीनो की मौजूदगी और खराटों में वो सही तरह से ना सोच पाती थी ना खुलकर रो पाती थी, इसलिए उसने दो टोक अंदाज इख्तियार किया था। पीनो एकदम से चुप हो गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर नखरीली और गुस्सीली सी नाजुक सी डॉक्टर का दो टोक अंदाज देखकर चुप रह गई और फिर धीरे से लाइट ऑफ करके वो कमरे का दरवाज़ा बंद करती बाहर फजलू के पास चली आई थी। फजलू अभी बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा था। ओ तो इधर किधर? फजलू ने पीनो को अपने पास बैठते देखकर हैरानी से पूछा और सवालिया नज़रों से देखा। वो डॉक्टरनी साहिबा कहती हैं मेरे खराटों से उन्हें नींद नहीं आती, लिहाजा वो अकेली कमरे में सोया करेगी। पीनो ने गोया बसूरते हुए जवाब दिया। बात तो सच्ची है, तेरे खराटे भी तो ऐसे होते हैं जैसे दो हाथी चिंगाड़ते हुए लड़ रहे हों। कई बार मैं खुद डर कर उठ जाता हूँ। वो तो फिर शहरी है और शहरी बड़े नाजुक मिजाज होते हैं। पर पीनो अपनी डॉक्टर साहिबा है बड़ी गुस्से वाली। आज चौधरी सिकंदर को अच्छा खासा डांट कर रख दिया, ना जाने गुस्से में क्या कुछ बोल डाला। वो तो मैं उसका कंधा ना दबाता तो कोई पता नहीं था वो उल्टा गुस्से में क्या कर डालता। जब्त कर गया बड़ी मुश्किल से। परवीन को अपनी जानिब घूरते देखकर फजलू ने जल्दी से बात बदली और फिर पूरी तफसील के साथ पीनो को दोपहर का वाकया सुनाने लगा। रात बेहद खामोश थी। रात में शर है, रात को दुखी और नए नए जख्म लगे इंसान को सोचें तारीकी में डूबी आती हैं। सुबह का उजाला हर मनफी सोच को धो डालता है, मगर उस वक्त तो रात की खामोश तारीकी हर सू छाई हुई थी। अंदर कमरे में लेटी जायरिया इस तारीकी में अपने माजी की यादों में बुरी तरह से गुम हो चुकी थी। मम्मा प्लीज़ मान जाइए ना, ताया अब्बू कितनी अच्छी ऑफ़र लेकर आए हैं। हम तीनों जो चंद लम्हे परेशान बैठे थे, अल्लाह ने हमारी प्रॉब्लम का कितना अच्छा सलूशन भेज दिया। आई थिंक हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। लापरवाह और लाउबाली सी जायरिया ने किचन में चाय बनाती मम्मा के कंधे से झूलते हुए लाड भरे अंदाज में कहा। जायरिया की ये बात सुनते उसकी मम्मा का सर नफ़ी में एक दो बार हिला था। मम्मा आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? जायरिया मुसलसल इनकारी मम्मा से जिद होते हुए सवाल कर बैठी। जायरिया तुम अभी बच्ची हो, इन मामलात को नहीं समझती बेटा। मुझे ये मुनासिब नहीं लगता, तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी, ख्वामखा जिद मत करो। जायरिया की मम्मा ने उसे नरमी से टोका था। साथ ही वो फ्राई पैन में शामी कबाब भी तलती जा रही थी। एक्सक्यूज़ मी लेडी, मैं बच्ची हरगिज़ नहीं हूँ। मैं एक मुकम्मल डॉक्टर हूँ जिसका 2 दिन कबल ही हाउस जॉब पूरा हुआ है। जायरिया ने गर्दन अकड़ाते हुए उन्हें टोका। पागल! मिसेस शाहनवाज अपनी बेटी की अदा पर बस मुस्कुराते हुए उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई और जायरिया खुद को यूं टाले जाने पर बस मुंह बसूर कर रह गई और अब वो मज़ीद अपनी मम्मा से ज़िद या बहस करके अपनी बात नहीं मनवा सकती थी। उनका दो टोक अंदाज उसे इस हद पर ले आया था। इस हद को पार करने का मतलब अच्छी खासी डांट खाना था। लेकिन जायरिया अपने दिल का क्या करती जो बुरी तरह से अपनी बात मनवाने के लिए मचल उठा था। ज़िंदगी में पहली बार उसे आज हैरतनाक और खुशगवार हकीकत का सामना था और फिर उसके साथ ही उसकी एक देरीना ख्वाहिश बल्कि हसरत भी पूरी होने जा रही थी, जिस पर फ़िलहाल उसकी मम्मा बाबा बिल्कुल रजामंद ना थे। और ऐसा भी शायद पहली बार हुआ था कि उसकी मम्मा ने जायरिया की ख्वाहिश और ज़िद को बिल्कुल मुस्तरद कर डाला था। जायरिया का मुंह वक्ती तौर पर लटक गया था और नैन कटोरे पानी से भरने लगे थे। उस बात ने उसके दिल को ठेस पहुंचाई थी कि उसकी मम्मा ने उसकी ख्वाहिश रद्द कर दी थी। वो अपनी बात उनसे मनवा ना सकी थी, लेकिन बाहर ड्राइंग रूम में बैठे मलिक आलिम के साथ ऐसा कोई मसला नहीं था। वो बड़े थे, बात मनवाने का गुर जानते थे। वो शाहनवाज को मुसलसल इनकारी देखकर भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। शाहनवाज को अब बहुत मुश्किल लग रहा था अपने बड़े भाई को मुसलसल इनकार करना, जो इतने अरसे बाद उसके घर आए थे, लेकिन वो हकीकत शनास थे और आने वाली सूरत हाल के बारे में बहुत से खदशात में घिरे हुए थे। भाई की ऑफ़र कबूल करना उनके लिए हरगिज़ आसान बात ना थी। ऊपर से कंपनी ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया था। अगर कल कंपनी ये ऑर्डर ना करती तो आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ और सहल तलब होती। तो इसका मतलब है शाहनवाज, तुमने और भरजाई ने हमें माफ़ नहीं किया। मैं हर बार तुम्हारी राह में खड़ा होकर तुम्हारे और अपने ताल्लुक़ को जोड़े रखने की कोशिश करता हूँ और तुम हर बार दामन झटक देते हो। तुम अपनी फितरत के हाथों मजबूर हो और मैं अपनी फितरत के हाथों खून हो तुम हमारा। मैं तुमसे लाताल्लुक़ नहीं हो सकता। जब मैं ये भी समझता हूँ कि तुम बेकसूर थे, मैं मदावा करना चाहता हूँ उस सज़ा का जो तुम्हारा कसूर ना होते हुए भी बावजूद सुना डाली गई। मगर शायद जो जज्बात मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए रखता हूँ तुम मेरे लिए नहीं रखते, वरना बड़े भाई का मान यूं ना तोड़ते।
जब ज़ायरिया और मिसेस शाहनवाज चाय के साथ मुख्तलिफ लवाज़मात से सजी ट्राली ड्राइंग रूम में लेकर दाखिल हुई तो अंदर की सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। मलिक आलिम का संजीदा लहजा उन्हें हकीकतन परेशान कर गया था। भाई जी बैठिए, इस तरह नाराज़ होकर मत जाइए, चाय तो पिए। मलिक आलिम को उठता देखकर मिसेस शाहनवाज जल्दी से बोली। शाहनवाज भी घबराकर उठ खड़े हुए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं भाई, मैं आपके जज्बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। इस घर में सबसे ज़्यादा प्यार और तवज्जो मुझे आप ही से मिली है। आप हमेशा मेरे आगे ढाल बनकर खड़े हुए हैं। मैं आपसे दामन झटकने के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज़ बैठिए, यूँ नाराज़ होकर मत जाइए। समीना, चाय बनाकर दो भाई जी को। मलिक शाहनवाज जल्दी से मलिक आलिम का कंधा थामकर उन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहा और अपनी इससे बेहतर को चाय बनाने का कहा। ज़ायरिया के लिए ये तमाम बातें अजीब और कुछ नहीं थी। वो भी सूरत हाल पर नर्वस सी सबके तासुरात का जायज़ा ले रही थी। मेरे खदशात बेजा नहीं है भाई जी, आप जानते हैं मेरे साथ जो शुरू से सबका रवैया रहा, मगर जब समीना एक दो बार गई है तब उसके साथ भी किसी ने नर्म और काबिल एहतराम रवैया नहीं रखा। और अब 15 दिन मेरी गैर मौजूदगी में इन दोनों के साथ क्या रवैया रखेंगे वो लोग। आप मुस्तकिल तो इन दोनों के पास नहीं रहेंगे ना। और सच में मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि 15 दिन के लिए मैं इन दोनों माँ बेटी को यूँ तनहा घर में कैसे छोड़ कर जाऊँ। आजकल हालात इतने अच्छे नहीं रहे और मैं तरक्की का ये चांस मिस भी नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर ज़ायरिया के मुस्तकबिल के लिए। शाहनवाज ज़हनी कश्मकश में मुब्तला बोले थे। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो कहेंगे वो लोग कहेंगे। मलिक आलिम ने इतना कहकर अपने सेल फ़ोन पर किसी का नंबर मिलाकर उनसे बातें करने लगे। समीना और शाहनवाज ने नहायत हैरत से फ़ोन पर उनकी की जाने वाली गुफ्तगू सुनी और उन्हें कतई उनकी बातों पर यकीन नहीं आया था। मगर कुछ ही देर बाद गेट की डोर बेल ने उन्हें यकीन करने पर मजबूर कर दिया था। जहां मलिक आलिम धीमे से मुस्कुराए थे, वहीं मलिक शाहनवाज चेहरे पर संजीदगी और हैरत सजाए बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़े थे।